الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. آمنت باللہ و بآیاتہ. معزز سامعین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت فرض اور نفلی تمام صدقات کو شامل ہے. زکوٰۃ اور صدقات چھپا کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں ایک دینی مستحبی ہے کہ چھپا کر دینے میں انسان جو ہے وہ ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے اور ریاکاری کا کوئی خطرہ نہیں رہتا، اور دوسرا یہ کہ لینے والا شرماتا بھی نہیں، اور تیسری مستحبی ہے کہ مال کی مقدار عام لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی کہ اس نے کتنا صدقہ دیا ہے. اگر لوگوں کے دکھانے کی نیت نہ ہو تو لوگوں کے سامنے بھی صدقہ خیرات کرنا بہتر ہے، تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی خرچ کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو. اور چھپا کر خیرات کرنا بھی بہتر ہے تاکہ لینے والے جو ہے وہ شرمائے نہیں. خلاصہ یہ کہ ظاہر کر کے دینا اور چھپا کر کے دینا دونوں بہتر ہیں، مگر ہر موقع اور مصلحت کا لحاظ جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے. معزز سامعین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا کہ جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہو. اور ان 7 آدمیوں میں سے فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس نے اس طرح چھپے طریقے پر صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور فرمایا کہ رشتہ داروں کو صدقہ دینا اس کے اندر 2 صدقات کے برابر ہے. 2 صدقات کا اجر اور ثواب ہے، ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا جو ہے وہ صلہ رحمی کا ثواب. معزز سامعین، آج کے درس کی مضمون دعاؤں میں سے یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر جان کنی اور نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، موت کا وقت قریب ہو، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ جس میت یعنی مرنے والے کے قریب سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تو رب العالمین اس کے اوپر آسانی فرما دیتے ہیں. اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں پر یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو، سورہ یاسین شریف جو ہے پڑھا کرو. معزز سامعین، آج کے درس کے مسائل کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمان مستحق ہی کو دینا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت مستحق کو اس زکوٰۃ کا مالک بنانا جو ہے ضروری ہے. مستحق کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہو. ایسے ہی زکوٰۃ کی رقم مسجد، اسکول، مدرسہ، سڑکوں، اسپتالوں، کنووں اور راستوں وغیرہ بنانے کے اوپر جو ہے جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کی رقم تنخواہ، مزدوری یا کسی اور چیز کے عوض اور بدلہ میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے جب زکوٰۃ ادا کریں تو خوب سوچ سمجھ کر کے زکوٰۃ کا مصرف جو ہے وہ جان کر کے زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.